السلام علیکم جناب، آج کا جو ٹاپک ہے وہ میں نے چوز کیا ہے کہ میڈیکیشن ورسز ڈائٹری سولوشن۔ اچھا، کسی بھی جو ڈیزیز ہے یا کوئی بھی مسئلہ ہے اس سے نبٹنے کے لیے ہمارے پاس دو حل ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہوتا ہے کہ ہم فوری طور پہ میڈیکیشن شروع کر دیں، اور میڈیکیشن بری نہیں ہوتی، بعض معاملوں میں میڈیکیشن کی ضرورت بے شک ضرورت ہوتی ہے، اور اس کے بغیر مسئلہ حل نہیں ہوتا۔ لیکن جس طرح کے ڈیزیزز جو کہ آپ کے کھانے پینے میں بدعہدیاتی سے یا ایکسیسو کھانے کی وجہ سے یا ایسی چیزیں بار بار کھانے کی وجہ سے پیدا ہوتی ہیں، تو ڈائٹ سے پیدا ہونے والی جو بیماریاں ہیں، بالخصوص شوگر ہے، ڈائبٹیز ہے، یا پھر بلڈ پریشر ہے، یہ ایسی بیماریاں ہیں جو کہ سال ہر سال کی پریکٹس جو آپ کرتے ہیں، غلط پریکٹس، بار بار کھانا اور سادہ کھانا، یا پھر ایسی چیزیں کھانا کہ جو کہ آپ کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں ہے، جو آپ کی باڈی مسلسل برداشت کرتی رہتی ہے، اور پھر وہ اس کا رزلٹ کے طور پہ آپ کو جو ہے وہ جواب دے دیتی ہے۔ تو ایسی ڈائٹری ایشو ہے یہ، اور ڈائٹ سے پیدا ہونے والی بیماری سمپلی ڈائٹ سے ہی حل ہو سکتی ہے۔ اب ہم ایک جائزہ لیتے ہیں کہ اگر ہم میڈیکیشن یوز کرتے ہیں تو اس کے کیا پریکاشنز ہیں، کیا اس کے نتائج ہیں، اور اگر ہم ڈائٹری سولوشن کرتے ہیں تو اس کے کیا ریزلٹس ہیں۔ ڈائٹری سولوشن ایک تو ہارم لیس ہوتا ہے، آپ اپنی ڈائٹ میں صرف رد و بدل کرتے ہیں، اس میں ہم مزید اور کوئی چیز ایڈ یا لیس نہیں کر رہے ہوتے، اپنی خوراک کو ہی رد و بدل کر کے چیزیں ٹھیک کر رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ ون تھنگ، پہلی بات تو یہ کہ یہ ہارم لیس ہوتی ہے۔ میڈیکیشن کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ اگر وہ آپ شروع کرتے ہیں تو آپ کو ایک میڈیکیشن کچھ عرصے لینے کے بعد مزید میڈیکیشنز کی ضرورت پڑتی ہے۔ جیسے کہ ڈائبٹیز ہے، اس کے اندر آپ ایک گولی سے شروع کریں گے، 2 گولیاں، 3 گولیاں، اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ اور نہ صرف یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، بلکہ آپ ڈاکٹر جیسن فنگ کی ریسرچ دیکھ سکتے ہیں یوٹیوب پہ جا کے، یا آپ گوگل پہ سرچ کر کے دیکھ سکتے ہیں۔ ہی از این امریکن ڈاکٹر، نیفرولوجسٹ ہے، اور بہت قابل ڈاکٹر ہے۔ ان کی ریسرچ بھی یہی کہتی ہے کہ اگر آپ کرتے ہیں تو آپ کو کمپلیکیشنز آپ کی بڑھتی جاتی ہیں کم ہونے کے بجائے۔ تو میڈیکیشن کا مطلب ہوتا ہے کہ کیور، اگر کوئی چیز آپ کو کیور نہیں کر رہی تو وہ آپ کا صرف وقت برباد کر رہی ہے اور پیسے برباد کر رہی ہے۔ تو ڈائبٹیز اور بلڈ پریشر کے ساتھ ایسے ہی ہے، اور یہ میرا پرسنل ایکسپیرینس ہے، میں اس کی بیس پہ بھی کہہ رہا ہوں۔ اچھا، ایک تو ڈائٹری سولوشن تو یہ تو ہارم لیس ہوتا ہے، لیکن میڈیکیشن شروع کرتے ہیں اور مستقل کرتے ہیں تو ڈائبٹیز کی میڈیکیشن اور بلڈ پریشر کی میڈیکیشن ساری زندگی آپ کے ساتھ چلتی ہے۔ ایک تو وہ میڈیکیشن کے ساتھ مزید میڈیکیشن آپ کو لینی پڑتی ہے۔ دوسرے اس میں ہوتا یہ ہے کہ آپ کا جو امیونٹی سسٹم ہے، جو آپ کے قوت مدافعت ہے، وہ بالکل تباہ ہو جاتا ہے، آپ مزید بیماریاں جلدی پکڑتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک یہ مسئلہ بھی آ جاتا ہے بیچ میں کہ آپ کو دیکھیں گے ڈائبٹیز ام البیماریات کہا جاتا ہے اسے، کہ تاکہ اس میں ایک بیماری کے بعد مزید بیماریاں آنا شروع ہو جاتی ہیں۔ پھر اسی طرح سے اگر ڈائٹ کی بات کریں تو ڈائٹ جو ہے ایک لانگ ٹرم سلوشن ہے، اس کا جو ہے اثرات اور اس کے جو معاملات ہیں، اس کے جو بینیفٹس ہیں، وہ لانگ ٹرم کے لیے ہیں، لمبے عرصے تک آپ کو اس کے بینیفٹس ملتے رہیں گے۔ جبکہ میڈیکیشن اسی وقت آپ کا مسئلہ حل ہوتا ہے، بعد میں آپ جوں کے توں رہ جاتے ہیں، اور آپ دوبارہ سے مزید میڈیکیشن کی طرف چلے جاتے ہیں۔ شارٹ ٹرم سلوشن ہے، بینیفٹس بھی شارٹ ٹرم ہے، اور زیادہ تر جو ہماری آج کل کی ایلوپیتھی دوائیاں ہیں وہ اسی قسم کا کام کر رہی ہیں۔
میں کسی کا خلاف نہیں ہوں، لیکن آئی ایم ایکسپیرینسنگ دیٹ تھنگ. مجھے اس بات کا خود ایکسپیرینس ہے کہ ایسا ہوتا ہے کہ آپ کے اوپر جو ہے شارٹ ٹرم صرف اس کے فوائد ہیں، اس کے بعد اس کے نقصانات زیادہ ہیں. دوسری چیز جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ فائنینشیل امپیکٹ. یہ ڈائٹری سلوشن میں تو آپ جو کھانا کھاتے ہیں اسی میں رد و بدل کر کے آپ جو ہے اس ڈیزیز سے لڑ سکتے ہیں، بالخصوص جو ہے آپ کی ڈائبٹیز، آپ کا بلڈ پریشر. یہ دونوں سلوشن، یہ تو ایسی بیماریاں ہیں جو کہ ڈائٹ سے پیدا ہوتی ہیں اور ڈائٹ سے ہی ان کا حل نکل سکتا ہے. اور اس میں آپ کا کوئی فائنینشلی آپ کو یا کوئی آپ کے اوپر فائنینشیل برڈن نہیں پڑے گا. وائس ورسا دوسری طرف اگر آپ میڈیکیشن کی طرف جاتے ہیں تو میڈیکیشن کے اندر آپ کو معلوم ہے کہ آج کل دوائیاں کس قدر مہنگی ہو چکی ہوئی ہیں، اور آپ کے اوپر مزید برڈن پڑتا جائے گا. اور میں نے خود دیکھا ہے اور بہت سارے مریضوں کو خود میں نے آبزرو کیا ہے کہ وہ بیچارے شروع میں صرف اپنی ڈائبٹیز کی میڈیکیشن لے جاتے ہیں، کچھ عرصے بعد انہیں بلڈ پریشر، پھر اس کے بعد ڈپریشن، اس کے ساتھ ساتھ ان کے جناب کڈنی فیلئر کا مسئلہ شروع ہو جاتا ہے، پھر لنگز میں پرابلم پڑ جاتی ہے. غرض کہ بلڈ جہاں پر بھی جا رہا ہوتا ہے وہ جو ہے اس کی وجہ سے، شوگر کی وجہ سے آپ کا مسئلہ ہوتا چلا جاتا ہے، ہارٹ کا پرابلم شروع ہو جاتا ہے اور آرٹریز بلاک ہونا شروع ہو جاتی ہیں. بیسیکلی یہ سب کچھ ڈائبٹیز کی وجہ سے، اور اس کی لیے آپ کو ظاہر بات ہے فائنینشیل کوسٹ ہے اس کی، کوئی بھی مسئلہ آپ کرتے ہیں. تو ہوپ فلی آپ کو اس ویڈیو کا مزہ آیا ہوگا. اللہ حافظ. میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں.